اللهم لك يا من هو أحد والصلاة والسلام عليك يا من اسمه أحمد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود پاک کی برکات پر ایک حکایت نقل کی جاتی ہے۔ ایک نوجوان شخص حج کے دوران جس مقام پر بھی اسے دیکھا گیا ہر جگہ پہ وہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ تو ایک شخص نے اسے کہا کہ بھائی اس مقام پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس مقام پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن تو ہر جگہ پہ درود و سلام پڑھتا نظر آتا ہے، کیا تو دعائیں یاد کر کے نہیں آیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھائی میرے نزدیک درود و سلام سے بہتر کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین دعا وہ درود و سلام ہی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا بھائی وہ چیز جو مشکل وقت میں بندے کے کام آ جائے نا دوست وہی ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا تجھ پہ کیا مشکل وقت آیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں حج کرنے آ رہا تھا میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، تو پیدل سفر تھا، ریگستان صحرا آ گیا، میرے باپ کی حالت اچانک بگڑی، باپ کا انتقال ہو گیا، کہتا میں اکیلا تھا، نہ کفن دفن کا اہتمام، اکیلا میں کیا کر سکتا تھا۔ کہتا سب سے بڑی پریشانی جو مجھے لاحق ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا اچانک میرے باپ کا چہرہ ہی سیاہ ہو گیا۔ اب میں اور زیادہ فکر مند ہو گیا کہ چہرہ سیاہ ہو گیا، اب کیسے میں لوگوں کو بلاؤں، کیا کروں؟ فرماتے میں بڑا پریشان۔ اسی پریشانی میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی، تو اچانک میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل والے شخص تشریف لائے، انہوں نے میرے باپ کے چہرہ سے کپڑا ہٹایا، اپنا نورانی ہاتھ جب میرے باپ کے چہرہ پہ پھیرا تو جب میں بیدار ہوا میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے خواب میں جب وہ شخص جانے لگے تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جنہوں نے مجھ پر کرم کیا، میرے باپ کی بگڑی ہوئی شکل اللہ کریم نے اس کو روشن کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا اور تیرے باپ کا نبی ہوں اور تیرا باپ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، یہ اس درود کی برکت ہے کہ میں نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وہ نوجوان کہتا جب میں بیدار ہوا آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کوئی قافلہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، سب کو پتہ چل گیا، ہم سب نے اکٹھے ہو کر پھر باپ کے لیے کفن کا بھی اہتمام کیا، دفن کا بھی اہتمام کیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے جو سب سے بڑی مشکل تھی اللہ کریم نے مجھے اس سے بہترین نجات عطا فرمائی۔ تو درود و سلام بہترین وظیفہ ہے، درود و سلام بہترین، صلو علی الحبیب۔ نمکین بھی سرکار کی سنت ہے اور میٹھا بھی سرکار کی سنت ہے۔ الحمدللہ بھائی جان نے آج آپ کے لیے 50 کلو دودھ کی خالص کھیر، میٹھی کھیر بنائی ہے۔
ساتھ نمکین کیا ہونا چاہیے؟ یہ 5-7 بڑے بچے ہیں، ان کے لیے نمکین بھی میں نے تیار کر رکھا ہے، انشاءاللہ ضرور حصہ ملے گا، نیکسٹ ٹائم یہ ایسا کریں گے ہی نہیں۔ تو پہلے میٹھا ہونا چاہیے کہ نمکین؟ پہلے نمکین نہیں ہوتا، پہلے نمکین ہوتا بعد میں میٹھا ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ حبیب صاحب آپ سب کے سینئر ہیں اور سب سے لیٹ آئے، یہ سینئر ہے، سینئر، ان کو آج نمکین میں سے انشاءاللہ زیادہ حصہ دوں گا۔ یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا۔ تو سب انتظامیہ کا جنہوں نے اہتمام کیا، اللہ کریم سب کے اہتمام کو قبول فرمائے اور اللہ کریم سب کو قدم قدم پر ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پورا یقین ہے اور ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہے، دین پہ چلنے والا جو خالصتاً دین کو پیشہ نہ بنایا جائے، مخلص ہو کر جو دین کے ساتھ چلتا ہے نا، پھر دین اسے کبھی گرنے نہیں دیتا، دین اسے ضرور مضبوط سہارا فراہم کرتا ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان، وہ شعر آپ نے سنا ہونا علامہ اقبال کا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے دل سے نکالتا۔ کیا شعر میں نے پڑھا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ اب یہ کافروں کی ایک سازش تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، نہ اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، نہ کوئی جدید ہتھیار، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہم پہ غالب ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، ایک بات پر سب متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کی جو مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک مضبوط مرکز کی طرف ہے، اور وہ مرکز کیا ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ مسلمان یہ ننگے بدن ہوتے ہیں، کھانے کا بھی بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہاتھ میں یہ لکڑیاں پکڑ لے تو وہ تلواروں سے زیادہ کام دیتی ہے۔ اگر ان کے رستے میں سمندر حائل ہو جائے تو یہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، سمندر بھی انہیں رستہ دیتا ہے۔ اور اگر یہ افریقہ کے جنگلوں میں چھونی بنانا چاہیں تو جنگلی درندوں کو حکم دے تو وہ ان کے حکم پر جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ ہر چیز ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم ان پر غلبہ چاہتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ وہ لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک نے جواب دیا کہ مجھے تو یہی بات نظر آتی ہے کہ جو ان کے دل میں محبت رسول کی شمع ہے نا، جو بکھرے ہوئوں کو پھر اکٹھا کر دیتی ہے، جو ان کو ایک طاقت فراہم کرتی ہے، جو ان کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے، اگر ان کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے کہ ان کے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو۔ تو اس بات کے لیے انہوں نے بڑا سوچ و بچار کیا۔ آخر مشورہ کیا ہوا کہ اگر ہم ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے ایک ہی مرکز ہے اس کے ساتھ یہ مضبوطی سے وابستہ ہے، کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس مرکز سے ان کا رشتہ کمزور کر دو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بڑے انہوں نے ہیلے بہانے بہت کچھ کیا،
لیکن مسلمانوں کو وہ کمزور نہ کر سکے۔ تو آخر میں انہوں نے یہی پلان بنایا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرو کہ ان کے نبی کے مقابلے میں ایک نیا نبی لے ان کے اندر اگر فتنہ پیدا کرتے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ادھر ہو جائیں گے کچھ ادھر ہو جائیں گے، ان کا مرکز خود بخود ہی کمزور ہو جائے گا، ان کی طاقت آدھی رہ جائے گی۔ تو انہوں نے بڑے لوگوں کو تیار کیا، بہت انہوں نے سازشیں چالیں چلی، لیکن کوئی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ایک بدبخت جس کی قسمت میں بدبختی لکھی تھی، شقاوت اس کا مقدر تھی، پکا جہنمی لعنتی، وہ ایک ادنا سا ملازم تھا، چپڑاسی تھا، ادنا سا ملازم۔ اب انہوں نے اسے روپے پیسے کا لالچ دیا کہ بھائی تجھے سونے میں تول دیا جائے گا، تجھے اتنا کچھ دیا جائے گا۔ اب اس نے تھوڑی سی فارسی پڑھی، تھوڑی سی عربی پڑھی، تو یہ مرزا غلام احمد جو آنکھ سے کانا تھا، قادیان کا رہنے والا تھا، تو اس کو یہ انگریزوں کی ایک سازش تھی، انگریزوں کی ایک چال تھی، سادہ لوگ مسلمان اس کو سمجھ نہ سکے، تو اس بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ ہم قرآن تو پڑھے، قرآن کی آیتیں تو پڑھے نا، اب میلاد کی آیت پڑھتے ہیں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ کریم نے پاکیزہ ہستیوں کی ایک محفل، میلاد پاک کی محفل، اللہ کریم نے سب سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبی عطا کروں وہ تشریف لائے تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور سب نے ان کو مدد بھی کرنی ہے۔ اور نبی کیا مصدق لما معکم، وہ کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے جو تم سے پہلے ہے۔ اب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو قرآن کی آیت ایسے ہوتی مصدق لما معکم، تو تم سے پہلے ان کی بھی تصدیق کرتا ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کی بھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین پکی مہر لگ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تصدیق فرما دی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی نبی آ، بولے کسی بھی صورت میں کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ انہوں نے اس کو تیار کیا۔ جب اس نے دنیا کے لالچ کو دیکھا، دنیا کا روپیہ پیسہ، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ حالانکہ ہم دوسری طرف دیکھیں نا، الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جب اس کا کیس لڑ رہے تھے نا تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے آخری دن جانا تھا، بحث ہونی تھی، فیصلے کا دن تھا، تو صبح صبح میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ فرماتے میں باہر نکلا تو بہت سارے لوگ ہاتھوں میں بیگ پکڑے تو اندر آ گئے، تو انہوں نے وہ بیگ میرے کھول کر سامنے رکھ دیا۔ اب ان میں کیا تھا؟ ڈالر، ہیرے، جواہرات، روپیہ، پیسہ۔ اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے جو تاریخ پیش کر رہے اس تاریخ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کو سونے میں تول دیا جائے گا۔ کتنا آپ معاوضہ طلب کرتے ہیں ہم سے، کیا کچھ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا میں تو پہلے ہی خریدا جا چکا ہوں۔ سبحان اللہ، تم مجھے خریدنے آئے ہو؟ میں تو پہلے ہی خریدا جا چکا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے جی ہم سے پہلے آپ کو کس نے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا آپ سے پہلے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، سرکار کے در کا غلام بن چکا ہوں، میری بولی تو بہت لگ چکی ہے، تم تو میری قیمت ہی ادا نہیں کر سکتے۔ میں یہ روپیہ پیسہ کیا چیز ہے، تم تو مجھے کائنات کی سب نعمتیں ملا کر رکھ دو، پھر بھی میں اس تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک طرف اس کانے کو دیکھیں کہ روپے پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا، اپنے آخرت کو برباد کر لیا۔
اور دوسری طرف آپ دیکھیں روپے پیسے کو لات مار کر اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تحریک میں حصہ لے رہے تھے تو آپ قید و بند کی صورتیں جب برداشت کر رہے تھے نا تو تحریک عروج پہ تھی۔ جب جیل سے باہر نکلے نا تو 70 سال تقریباً آپ کی عمر تھی، تو کسی نے پوچھا مولانا صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ وہ حیران ہوا، مولانا صاحب سفید داڑھی ہے، وہ سیاسی ہوتا ہے نا سوال کرنے والے، آپ سے عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ فرمایا میری اصل عمر ہے ہی وہی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حقیقی طور پہ بسر ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمانے لگے جب سے انہوں نے مجھے میرے لیے پھانسی کا حکم ہے نا تو اس کو 7 دن اور 8 راتیں بیت چکی ہیں۔ فرمایا یہی میری اصل عمر، یہی میری زندگی کے قیمتی دن ہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، دین کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ دین جب تخت پہ آئے گا تب ہی ہمیں سکون ملے گا۔ یہ تاریخیں دیکھو نا، جب سے پاکستان بنا مختلف روپوں میں آ رہی ہے، ایک جاتی ہے دوسری کے بعد اگلی کی باری، ہر کوئی بڑے اونچے اونچے دعوے کرتا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اور جب انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا نا سکون کی بہار ہی آ جائے گی، ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت شہر، تو ایک غریب شخص اب وہ مدینہ پاک میں آیا تو اس نے ابو جہل سے پیسے لینے تھے، ابو جہل نے اس کا حق دبا لیا تھا، تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا کہ بھائی چلو نا میرے ساتھ سفارشی بن کر پرے لے کر کہ مجھے میرا حق لے کر دو۔ لیکن ابو جہل بڑا ظالم تھا، سردار بھی تھا اور دوسرا ظالم بھی تھا، ظلم کرنا اس کا وطیرہ تھا، کوئی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب ان بڑے بڑے جو سردار تھے نا انہوں نے تنزیہ طور پہ اسے کہا کہ وہ جو حرم پاک میں بیٹھا ہے نا شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جا اس کے پاس جا، اس کی بڑی وہ سنتا ہے، وہ تیرا سفارشی بن کے جائے گا، تیری پرے بن کر جائے گا نا تو پھر تجھے تیرا حق مل جائے گا۔ اب وہ تو جانتا نہیں تھا، بیچارہ اعرابی تھا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر عرض کرتا ہے کہ پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ مجھے ان لوگوں نے آپ کا رستہ دکھایا ہے کہ آپ مجھے میرا حق لے کر دے سکتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے لوگ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں، ہاں میرے ساتھ چلے نا ابو جہل کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار، سرکار کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ چلیا تو بڑا خوش ہو کر جا رہا تھا، تو جو بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے تھے نا کعبہ میں، اب وہ دیکھ رہے تھے تنزیہ طور پہ مسکرا رہے تھے، دیکھ جی حق لے کر دے گا، اس کی تو اس نے بات ہی نہیں سنی، وہ تو زیادہ غصے میں آ جائے گا ان کو دیکھ کر، پہلے ان کا مخالف ہے۔ اب وہ انتظار میں تھے کہ دیکھنا ان کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ گئے، زور سے اس کے دروازے پہ دستک دی، ابو جہل جلدی جلدی ہانکتا ہوا کہ میرے دروازے کو اتنی زور سے کس کی مجال کھٹکایا۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الی، او ابو جہل میری طرف نکل، اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتا، دے اس کا حق۔ ابو جہل ڈر گیا،
ٹانگیں اس کی کانپنے لگی، کہنے لگے کہ آپ ادھر تشریف رکھیں میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ تو لوگوں کے حق دبانے میں اتنا مشہور تھا، اس کا پیشہ یہی تھا، ظلم کرنا، لوگوں کے حق دبانا۔ جس کا حق دبا لیتا کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے واپس لے سکے۔ اب سرکار جب گئے نا، روب طاری ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سرکار کا فرمان ہے نا، سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم نے ایک شان و شوکت یہ بھی عطا فرمائی ہے، ابھی میں 1 مہینہ کی مسافت میں ہوتا ہوں، اللہ کریم اگلے لوگوں کے دلوں میں میرا روب پیدا فرما دیتا ہے۔ سرکار کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے 1 مہینہ کی مسافت میں ہوتا ہوں، اگلے لوگوں کے دلوں میں میرا روب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ابو جہل گھر گیا، جتنا حصہ بنتا تھا اس کا جو حق تھا جلدی جلدی اٹھایا، آ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، اس نے سرکار کا شکریہ ادا کیا، بڑا خوش بھاگتا بھاگتا اب آیا قریش کے ان سرداروں کے پاس اور انہیں آ کر شکریہ ادا کرتا کہ بھائی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، واقعی آپ نے مجھے جس شخص کا آپ نے پتہ بتایا تھا نا، واقعی وہ شخص کمال کا تھا، وہ تو میرے ساتھ گئے اور ابو جہل میں اتنا روب طاری ہو گیا، اس نے فوراً ہی میرا حصہ لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ لوگ اور زیادہ حیران ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو اسے تنزیہ طور پہ بیچا تھا۔ تو وہ گئے ابو جہل کے پاس کہ بھائی بڑے بڑے لوگ تجھ سے حق واپس نہیں کروا سکتے، تو نے جن کا مخالف ہے ان کے کہنے میں واپس کر دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں کیا کرتا، جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا زور سے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں کندھوں پر شیر منہ کھلے ہوئے بیٹھے تھے، اور اگر میں نہ کر دیتا تو میں ڈر رہا تھا وہ فوراً مجھے لقمہ بنا لیں گے، فوراً ہی مجھے کھا لیں گے، اسی وجہ سے میں ڈر گیا، میں نے ان کا حق واپس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ 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 انشاءاللہ جب دین تخت پہ آ جائے گا نا، دین والا کوئی ہوگا نا تخت پہ، کم از کم اس کے دل میں ڈر تو ہوگا یار میں کسی پہ ظلم کروں گا تو مظلوم کے ساتھ تو رب تعالیٰ ہوتا ہے نا، اور مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ بد دعا جو مظلوم کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، تو جو دین پڑا ہوا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو جب دین پڑے ہوئے تخت پہ آ جائیں گے نا انشاءاللہ پھر دیکھنا ہر طرف سکون کی بہار آ جائے گی۔ ظلم کی بات آئی، ایک بات یاد آ کے چلو آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں، ہمیشہ بیٹا کسی کا حق نہ دبائے، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ جو بندہ ظلم کرتا ہے نا ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کریم نے رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کا فضل ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے۔ ہم دیکھ لیں پچھلی امتوں کے تذکرے، اللہ کریم نے ہمیں تو اتنی مہلت نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں 950 سال مہلت، 950 سال ہم نے تبلیغ کا عرصہ ہے، اتنی مہلت، اتنا رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا، اور جب پھر پکڑ آئی تندور میں سے پانی ابلا۔ اس دن میں پڑھا رہا تھا نا آپ کو کہ تندور میں سے پانی ابلا، حالانکہ تندور سے پانی کا، تندور میں تو آگ ہوتی ہے، اور پھر وہ پانی تندور میں سے ابلا اور اتنا ابلا کہ پوری قوم کو اس نے ڈبو کر غرق کر دیا۔ تو جب پکڑ آ جاتی ہے نا اس اللہ کریم کی پھر بس ہو جاتی ہے، کسی کا بس نہیں چلتا۔ تو جس کے 100 پیر ہوتے ہیں نا، ایک جانور اس دن نیچے گر رہا تھا پہلے کلاس کے کمرے میں، تو اس کے 100 پیر تھے، تو بچے ڈر رہے تھے، میں نے کہا بیٹا یہ کچھ نہیں کہتے، تو ان کو پھر میں نے وہ بات سمجھائی، تو کسی نے اس سے یہ سانپ کی پسندیدہ غذا ہے نا
کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے 100 پیر ہے، سانپ کا کوئی پیر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے پیٹ کو بل دے کر آگے چلتا ہے، یعنی پیٹ کے ذریعے چلتا ہے، تیرے 100 پیر ہے اور سانپ تجھے ایزی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے، کھا جاتا ہے تجھے، کیا اس وقت تیرے 100 پیر تیری مدد نہیں کرتے؟ وہ بڑا پیارا اس نے جواب دیا کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پیروں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر بس ہو جاتی ہے، پھر پیر جواب دے جاتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ اللہ کریم کی مہلت ہوتی ہے، جب ادھر سے پکڑ آتی ہے نا رسی کو کھینچا جاتا ہے، پھر دوبارہ مہلت نہیں دی جاتی۔ تو وہ ایک ظالم شخص، بات سنیں بڑی پیاری بات ہے، اور کسی پہ ظلم، کسی پہ ظلم، کسی کا حق، کسی کی کوئی چیز اٹھانی بھی، بیٹا جو بندہ ظلم کرتا ہے نا دنیا میں اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، جو ظلم کرتا ہے دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ اس دن میری 11 ربیع الاول شریف کو شاید 2 محفلیں تھی، تو گیمبر میں ایک محفل پڑی، اس کے بعد وہ ایک جھگڑا تھا، دیکھو نا دین کے لوگوں کے لوگ اتنی عزت کرتے ہیں، گیمبر کے تقریباً سارے جھگڑے یعنی جو میرے ایریے کے ہیں، قاری صاحب کو بہت جا کر جھگڑا نکلا، تو وہ جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا، اتنی شدت، 2 بھائی بڑے اکٹھے، پیار محبت، اچھا کاروبار کروڑوں میں، لیکن ہوا کیا کہ بس بدقسمتی ان کی کہ شروع میں ان کے پاس نا کسی کے 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا، تو انہوں نے وہ ناجائز طریقے سے آ گیا، اللہ امتحان تو لیتا ہے نا، اللہ کریم آزمائشیں کرتا ہے بندے کی۔ ہم مولوی صاحب کیا ہوتے ہیں مسجد میں نا، مطلب بڑے بچے ایسے ہیں، میں نے بھی ایک سنا کہ بھائی مولوی نے مسجد تو ہی کھانا تھا اور مولوی کے تو کھائے، یعنی مسجد کے پیسے جو بھی آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا اس سے پوچھ لو کہ بھائی یہ آپ نے کس لیے دیے، اگر میرے لیے دیے تو ٹھیک ہے، اگر مسجد کے لیے دیے تو مسجد کو دو، مدرسہ کے لیے دیے تو مدرسہ کو دو، یہ کبھی سوچ بھی مت رکھنا، یہ کبھی سوچ بھی مت رکھنا، جب آپ نے وہ میں کیا ہے پیر اجمل صاحب کا کل پرسوں کلپ سن رہا تھا، یہ تو ہمارے بڑے بڑے بچے ہیں، اتنا خوبصورت ان کا واش روم میں کبھی صفائی تک نہیں کی، ان کو جب کیا ہے نا آج بھی میں اندر گیا کوئی کاغذ، تو پیر اجمل صاحب پتہ کیا کہہ رہے تھے، فرماتے تھے مجھے جب بھی چین نہیں آ رہا ہوتا نا، نیند نہیں آ رہی ہوتی، سکون چاہیے ہوتا ہے، تو میں جا کر اللہ کے گھر کے واش روم صاف کرتا ہوں۔ مسجد کے واش روم صاف کرنے میں یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں، نہیں، اللہ کے لیے لوگ کام کریں گے، اللہ تمہاری عزتوں کو 4 چاند لگا دے گا۔ وہ فرمانے لگے سکون چاہیے نا، سکون، اللہ کے لیے لوگ کام کر کے دیکھو، فرما رہے تھے میں ابھی بھی جا کر مسجد کے واش روم خود اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں، کیا ملتا، فرماتے ہیں جب میں کر کے آتا ہوں نا تو اس کے بعد مجھے اتنا سکون مل جاتا ہے، اتنا سکون کہ میرے سب تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، مسجد کو دیا ہوا روپیہ پیسہ، مدرسے کو دیا ہوا روپیہ پیسہ، یہ سوچے بنا کہ ہم کھا لیں، یہیں سے آپ کا زوال بیک گیئر شروع ہو جانا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، بڑے بڑے دیکھے ہیں زوال کا شکار، آج بھی روتے نظر آتے ہیں۔ یہ ادھر ایک مولوی صاحب تھے، یہ کرونا کے دنوں میں نا مانگنے آئے، مانگنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے بیٹا، حالت اس کی اتنا، اس کا چہرہ ہے اتنی، اس نے پاک اور آواز بھی کمال کی۔ ایک مرتبہ میں صاحبہ کے در پروگرام پہ گیا تھا، تو ادھر میں ان کی تقریر شاید کی سنی تھی، میں کہتا ہوں کمال کی آواز، ترنم، دیکھو نا ترنم والا مولوی آج کل کوئی ناکام ہے، یہ مجھے بتا، جو تھوڑا سا ترنم لگا لیتا کر 2-4 شعر، او وہاں نے تو چھکے آسمان تو بنچایا ہے، تو ترنم والا یعنی ناکام نہیں ہے، تو وہ ترنم لگاتا تھا، بڑی پیاری آواز۔ تو میں کیمپر سے جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، تو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، تو وہ نا ادھر جا رہا تھا گلی میں، اس نے مجھے دیکھا، تو میں مدرسے میں آگے قاری صاحب آج 100 روپیہ پیٹرول کا کسی سے مانگ، مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میرا نام بھی شاید اس کو پتہ نہ ہو، 100 روپیہ کسی سے مانگ کر لایا ہوں،
اور گھر میں بچوں کے لیے روٹی کے لیے آٹا نہیں ہے، حالانکہ بڑی پیاری آواز، داڑھی شریف رکھی ہوئی، تقریر میں نے سنی تھی نا، شبیر شاہ صاحب کا کٹر کمال، اور شبیر شاہ صاحب کا کٹر آج دیکھ لیں ویسے ہی عروج ہے، تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا تو اس دن نا میرے پاس جو جمعے کے روپے بچے ادھر بیٹھے تھے، میں کہ بیٹا جمعے کے ادھر کتنے اکٹھے ہوئے، وہ میں رسید کاٹ دیتا ہوں اپنے کھاتے میں جمع کر لیتا ہوں، میں نے رسید کاٹ دی، میں نے کہا بیٹا یہ سارے، ویسے میرا کوشش تھی زیادہ تو، لیکن وہ 700-800 روپیہ تھا، میں نے دے دیا، جی آپ کو انشاءاللہ واپس کر دوں گا، وہ واپس کیا کرنے، تو یعنی میں نے اس وقت پھر بعد میں نا بات ہوئی دو چار سے، ایک کہتا جی میرے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا، دوسرا کہتا میرے ساتھ بھی ایسا کیا، تیسرا یہ بھی زوال کا شکار، یہ بھی میرے سامنے 3-4 مثالیں کمال کی آواز والوں کی، اس سے پیسے لیے نہ دیے، اگلے سے لے لیے، اگلے سے لے لیے، اگلے سے، وہ بھی زوال کا شکار، یہ بھی بیٹا آپ کے لیے نصیحت ہے، جس سے 10 روپے بھی لو نا، یاد رکھو کہ اس کو میں نے واپس کر دیا۔ آج بچوں کو میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، میں اس دن پیکو کروانے گیا، میں نے چیزیں خریدی تو 50 روپے اس کے رہ گئے، اس نے کل سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، حالانکہ جانتا بھی نہیں تھا، جب مرضی ہو 6 مہینے ہو گئے دیتے نہیں، انہوں نے کل بھی کیسے مجھے یاد کروانے یا پتہ ہی کیا ہے، شرم کھاتے چاہتے، تو بیٹا یہ میری آپ کو نصیحتیں ہیں، کسی کا آپ نے حق، اور مسجد اور مدرسہ کا تو حق رکھنا ہی نہیں، یہ تو پکا کر لینا، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے، اللہ کریم امتحان لیتا ہے آزماتا ہے، بڑا ہوگا بندے تمہیں پیسے دیں گے، بندہ کہے کہ یار کش میں بھی جو چیز ہو نا، اس کو بھی آپ مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے رکھ دیں، بندے نے دی آپ کو پتہ نہیں مجھے دیے یا مسجد میں دیے، تو آپ اللہ کے گھر کو دے دو، اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور دے دو، ایک در بند اور اللہ 100 در کیا کر دیتا ہے، پکی بات ہے، عمل کریں گے، بڑے بیٹا مولویوں کی چھٹی ہوتی ہے، بڑے مولویوں کی، یہ جو مولوی جگہ جگہ بچارے ذلیل و رسوا ادھر ادھر بڑے آتے ہیں، پیچھے سبب صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہی کوئی معاملے ہوتے ہیں ساروں کے ساتھ، اور جو دھوکہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک دن دھوکہ، میں بات سنا رہا تھا ظلم پہ ہی، غریب شخص نے مچھلی پکڑی، امیر پاس کر رہا تھا، مچھلی کافی بڑی تھی، تو امیر نے کہا بھائی مجھے دے دو، غریب نے کہا نہیں بھائی میں غریب ہوں، گھر میں سالن کے لیے کچھ نہیں ہے، تو امیر نے اس سے وہ مچھلی چھین لی، اور جب بندہ مچھلی پکڑتا تو وہ کیا کرتی ہے، تڑپتی ہے، وہ تڑپی تو اس کی انگلی پہ کیا چپ گیا، اب اس نے وہ کیسے لی تھی، ظلمن، کیسے لی تھی، ظلمن لی تھی، گھر چلا گیا، پکائی کھا لی، اب ہوا کیا، انگلی میں درد شروع، گیا ڈاکٹر کے پاس، بھائی انگلی درد کر رہی ہے، ڈاکٹر کی فیس کتنی ہوتی ہے، 1000 یہ کنیا مچھلیاں آ جانی ہے، ظلمت چھینی نا، درد شروع ہوا، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب نے 2-4 ہزار کی دوائی دے دی، بھائی آرام آ جائے گا، لیکن آرام کیا آنا، جیسے دوائی کھاتا ہے درد مزید، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کیا بھائی ہے پورے میں تیرے درد نا پورا کٹوا دے، لگتا ہے اس کو کینسر ہو گیا، نہیں تو میں نے ایسی دوائی دی پورا کٹوا دیا، 4 دن آرام رہا، درد پھر شروع، دوائی پھر ادھر ادھر، ایک ڈاکٹر دوسرا، انگلی کٹوا دی، پھر درد، جیسے جیسے کٹواتا ہے درد، یہاں تک کہ بازو بھی کٹوانے تک نوبت آئی، تو ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا، ڈاکٹر کہنے لگا بھائی مجھے یہ ڈاکٹری معاملہ نہیں لگتا، یہ کوئی روحانی معاملہ لگتا ہے تو نے کسی پہ ظلم کیا اور آج تجھے تیرے ظلم کا بدلہ مل رہا ہے، اب وہ رویا، سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، کہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اب اس نے وہی معاملہ سوچا کہ ہاں یار وہ غریب بندہ تھا، میں نے ظلمن اس سے مچھلی چھینی تھی، یہ وہ تو سارا معاملہ ہی وہی آ رہا ہے، اب وہ تلاش کرتا کرتا اس غریب کے پاس گیا، جا کر معافی مانگی کہ بھائی میں نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، میرے ظلم کو معاف کر دے، جب اس نے معاف کیا اللہ کریم نے اس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کیا، لیکن وہ بازو سے تو معلوم ہو گئے نا، آزاد تو ایک گیا، تو پتا کیا چلا
ظلم کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، پکی بات ہے، آخرت کے تو معاملے ہیں ہی ہیں۔ آصف جا رہے ہو؟ بیٹھے بس 5 منٹ کھیر کھا کے جائیے۔ ظلم تو کسی پہ نہیں کرو گے بیٹا، کسی کا حق دبانا پکی بات ہے کہ کرو گے۔ وہ میں آپ کو اس دن نا 2 میری محفلیں تھی تو میں عشاء کے وقت تک ادھر ہی تھا، وہ معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بھائی کے دماغ پہ اللہ کریم نے ایسا پردہ ڈال دیا تھا، وہ بس مرنا جینا خطرہ، کوئی میرا برا نہیں، کوئی میری بہن نہیں، کوئی میرا ماں نہیں، کوئی میرا پیو نہیں، اتنا لڑائی جھگڑا، میں داڑیاں نو ہاتھ لا منتا کر اور ناچ۔ سبب مجھے پیچھے بیٹا ایک ہی نظر آیا کہ وہی جو ناجائز ایویں کھاتے تھے روپیہ آ گیا، وہی اب وہ بھی جھگڑا آ گیا۔ ایک کہتا میں انہوں نے دسنا کہ ایویں کیتا سی بڑا، پھر تو بیٹا ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں کبھی اس کو معافی، مسجد ربیہ تے کدی نہیں ہاتھ لاؤ گے، کی گل ہے مدرسے دے یا کنہ نے کھاتے سی وہ پکیاں دعا کر کے پچھلے سارے واپس کرو۔ ہاں بھئی یہ مسئلہ ہے، کسی کا حق دبایا تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ حق ادا نہیں کرو گے۔ نہیں بیٹا جی، میں نے آپ کو اس طرح کی میں بے شمار مثالیں آپ کو سنا سکتا ہوں، بے شمار مثالیں۔ تو جنہوں نے کھائے تھے وہ اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ کر کے واپس بھی کر دیں مدرسے کو۔ اللہ کریم بھائی کی، سلیم صاحب کی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، دوسرے سب کے اللہ کریم اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیک نیتی سے انہوں نے کام کیا ہوگا تو اللہ کریم ضرور قبول فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے ضرور ان کو اللہ کریم اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم بھائی کے بچوں کو نیک بنائے، عالم دین بنائے، ماں باپ کا مؤدب بنائے، اور شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے سروں کا تاج، اللہ کریم کو مزید برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ